الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. سورۃ الغاشیہ اس طرح اس سے پہلے والی سورۃ الاعلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ عیدین اس میں یہ دونوں صورتیں دوسری رکعت میں یہ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ آج بھی اس سنت پہ اکثر و بیشتر جگہ پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز تقریباً ہر خطیب انہی دونوں صورتوں سے پڑھاتا ہے، پہلی میں الاعلی اور دوسری میں الغاشیہ، اور یہی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک اگر جمعہ اور عید ایک ساتھ آ جاتے تب بھی آپ عید کی نماز میں بھی یہ دونوں پڑھتے اور پھر جمعہ کی نماز میں بھی دونوں کو دہراتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں کوئی خاص بات ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کی، مداومت کی، ہمیشہ پڑھا ان کو اپنی جمعہ کی نماز میں، اور وہ خاص بات واللہ اعلم یہی نظر آتی ہے کہ پہلی صورت میں الاعلی میں اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کے بیان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں بغیر یاد کیے محفوظ ہو جانا ہے۔ آپ علیہ السلام پہ فرشتہ پڑھتا تھا اور آپ کو وہ قرآن یاد ہو جاتا تھا، اور اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خصوصیت بیان فرمائی کہ اس سے وہی نصیحت پکڑتا ہے جس کی قسمت میں خوش بختی لکھی ہے، جس کا انجام اچھا ہونا ہے، اور اس سے روگردانی اور منہ وہی پھیرتا ہے جو اصل میں انجام کے اعتبار سے بدبخت ہے، جو جنت کی بجائے جہنم کی طرف بھاگنے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ایسی زندگی کا انتخاب کر رہا ہے جس میں نہ جینے کا مزہ ہے، نہ مرنے کا مزہ ہے، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ جہنم کی زندگی کو لا یموت فیہا ولا یحیا، حالانکہ انسان زندہ ہوں گے لیکن اس زندگی کو زندگی نہیں کہا جا سکتا، اور آپ دنیا میں یہ اکثر و بیشتر مشاہدہ کرتے ہیں کہ بڑے چین اور سکون سے رہنے والے بندے کو جب کوئی بیماری خطرناک لگ جاتی ہے، اچانک کوئی ایسی چیز اس کے اندر، جیسے آج کل کینسر کا بڑا
ایک قسم کی مرض کے نام سے مرض ہے، بیماری ہے، یکدم پتہ چلتا ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، اب اس آدمی کی زندہ ہونے کے باوجود نہ زندگی ہے نہ موت ہے، کیونکہ اس کی زندگی سے وہ زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان اس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے کہ جب اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا، چین نہیں رہتا، تو اس کو یہ زندگی شمار نہیں کرتا۔ تو جہنم کی زندگی چونکہ نہ وہاں کوئی سکون نام کی چیز ہوگی، اس لیے اس کو، تو اسی تذکرے کے پیش نظر شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بار بار دہرایا کرتے تھے، اور آپ وتر کی نماز میں بھی اسی سورۃ الاعلیٰ سے پہلی رکعت کی ابتدا کرتے تھے۔ ہمیشہ کی قرات آپ کی جو نقل کی گئی ہے، 3 رکعت جب آپ وتر پڑھتے تو یہی سورت پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں الکافرون، اور تیسری رکعت میں الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ آپ کے 3 وتروں والے وتر جو تھے 3 رکعتوں والے، اس کی قرات تھی۔ اور دوسری سورت یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الغاشیہ، اس کی مناسبت تو اس میں قیامت کا ایسا تذکرہ ہے کہ جس طرح لوگ اکٹھے ہیں، مخلوق ساری ہے اور 2 گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چہروں سے پہچانے جا رہے ہیں اس دن کہ یہ جہنم کے مستحق ہے، ان کا جہنمی ہونا چہروں سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ چہرہ جو ہے یہ انسان کا آئینہ ہوتا ہے، یہ پورے انسان کی، اس کے اندر و باہر کی ایک قسم کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ اس انسان میں ہے کیا۔ تو اس لیے یہاں اسی سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ کچھ چہرے اس دن دیکھنے سے پتہ چل جائے گا یہ جنت کے جہنم کے مستحق ہیں، اور کچھ چہرے دیکھنے سے معلوم پڑ جائے گا یہ جنتی ہیں۔ یعنی انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تیسرا کو نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ 2 حصوں میں مخلوق کو بانٹ دیا جائے گا، جہنم کے مستحق اور جنت کے حقدار۔ یہ تیسرا درمیانی سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ جو لوگ ادھر بھی ادھر بھی، وہاں ایسا حساب کتاب ہوگا کہ مخلوق کو چھانٹ دیا جائے گا۔ تو پہلے حصے میں قرآن مجید اس صورت کے ان دونوں گروہوں کے انجام کا ذکر ہوا ہے، اور اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے بالفعل وہ اس وقت ایسے ہی ہوں گے، ایسے انداز سے یہ ذکر ہوا ہے۔ اور سورت کے آخر میں پھر ساری کائنات کے لوگوں کو ایک دعوت فکر دی گئی ہے، دعوت تدبر دی گئی ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک انوکھا انداز ہے کہ ہمیشہ ایک انجام کو بیان کر کے پھر سوچنے کا موقع دیتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنے آپ کا انتخاب خود کر سکتے ہو، کس گروہ کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہو تمہیں اختیار ہے، تمہیں پوری آزادی ہے، تم مجبور نہیں ہو، تمہیں اختیار ہے، آپ بھی اختیار ہے۔ پھر ایک دعوت فکر دے کر کائنات کی چند چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، ان چیزوں پر غور کرو، دیکھو یہ کیسے بنی۔ جب یہ سارا کچھ اس اللہ پاک نے بنا دیا تو اس کے لیے اس جہان کو ختم کر کے دوسرا جہان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے پھر ایک دعوت فکر دینے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ یہ صورت ابتدائی صورت ہے، اس زمانے میں آپ مکہ میں ہیں اور منکرین اسلام مشرکین مکہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، کسی کو رائے راست پر لانا نہیں ہے۔ زبردستی آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت دیں، کسی کو محروم کر دیں۔ آپ سنانے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو سنا دیجئے، باقی وہی نصیحت پکڑے گا جس کی قسمت میں خوش قسمتی ہوگی۔ اور پھر آخر میں پھر اسی بات کو لٹا دیا گیا ہے کہ لوگوں
تم سب نے ہماری طرف آنا ہے، کہیں کوئی بھاگ نہیں سکے گا، دائیں بائیں ادھر ادھر سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جب لوٹ کر آنا ہے تو پھر تمہارا حساب کتاب ہمارے ذمے ہے، ہم تمہیں پھر سے تمہاری زندگی کے مطابق تمہارا حساب چکا دیں گے۔ اس پر سورت کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ ہے مختصر سا اس سورت کا خلاصہ۔ آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اے مخاطب، کیا تیرے پاس اس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی ہے؟ کیا تیرے پاس تم نے سنا ہے اس ڈھانپ لینے والی قیامت کے بارے میں؟ یہ جیسے اس انداز سے پوچھا جا رہا ہے جیسے انسان کے پاس پہلے اس کا علم ہے، چونکہ قیامت کی بات سارے دینوں میں مشترک رہی ہے، ہر دین میں، یہودیت میں، نصرانیت میں، اس سے پہلے جو دین آئے تھے سب دینوں میں، ہر دین میں یہ بات رہی ہے کہ قیامت آئے گی، لوگوں اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہاں اسی انداز سے، اور عربی کا یہ انداز ایک جھنجھوڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، تفخیم میں اس میں ہوتی ہے، ایک بڑی بات جیسے کسی کو بتلانی ہو، اور تعظیم بھی ہوتی ہے کہ جو چیز آنے والی ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے یہ انداز تخاطب جو سوالیہ انداز سے شروع ہوتا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے بات کے مخاطب، کیا تیرے پاس اس قیامت کی خبر آئی ہے جس کا ہولناکی، جس کی وہ آواز، جس کے وہ احوال ہر کسی کو ڈھانپ لیں گے؟ غاشیہ کہتے ہیں، اسی سے یہ اردو زبان میں ایک لفظ غشی استعمال ہوتا ہے، غشی آنا، بے ہوش ہو جانا، اسی سے یہ لفظ غاشیہ بھی ہے عربی میں۔ وہ ایسے قیامت کے احوال ہوں گے کہ جو ہر کسی کو پریشان کر دے، ڈھانپ لے گی ایک دفعہ۔ وہ جو بچال آئے گا، جو ابتدا ہوگی اس دن کی، وہ جو سور پھونکنے کی آواز سنی جائے گی تو ہر کوئی گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ غاشیہ، ڈھانپ لینے والی، گھیر لینے والی، چھا جانے والی، یہ سارے الفاظ ہیں جو انسانوں کو گھیر لے گی، جو انسانوں کو ڈھانپ لے گی، جو انسانوں کو پر چھا جائے گی۔ اس لیے فرمایا کیا تیرے پاس خبر آئی ہے اس کی؟ چلے اگر نہیں آئی تو ہم بتائے دیتے ہیں، ویسے تو خبر آئی ہے، اس زمانے کے لوگوں کو بھی آ چکی تھی جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا، اور آج کے لوگوں کو بھی پتا ہے، آج بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں اگر چلے نہیں آئی ہم بتاتے ہیں، اب بھی وقت ہے سدھرنے کا، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی تمہاری جب تک زندگی باقی ہے اپنے آپ کو تم لوگ بدل سکتے ہو۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس اس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ ضرور آئی ہوگی، ایسا نہیں کہ نہ آئی ہو، اور اگر نہیں پتا چلا تو ہم بتائے دیتے ہیں۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، ایسے سمجھو وہ دن لگ چکا ہے، لوگ قبروں سے نکل کر اکٹھے ہو رہے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں اس میدان محشر میں آ رہی ہیں، ہر کوئی سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن وجوہ، بہت سارے چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عربی میں خاشعہ کا معنی ذلیلۃ لکھا ہے، یعنی ان چہروں میں مرجاہٹ ہوگی، اور انسان کا چہرہ اس وقت اترتا ہے جب اس کے دل میں اتنا زیادہ غم ہو کہ جس کو وہ کنٹرول نہ کر پائے، اس وقت چہرہ اترتا ہے، غم لگتا ہے۔ جیسے کسی کو ناگہانی اچانک کوئی اتنی بڑی خبر آ جائے کہ اس کے سننے کی اس میں پہلے سے کوئی استعداد نہ ہو، ذہن میں کوئی ایسی پہلے بات نہ ہو، تو اس وقت جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ خاشعۃ مرجاہٹ والا چہرہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، مرجاہٹ ان پہ چھائی ہوئی ہوگی،
आमिलत नासिबा, मुसीबत में होंगे, आमिलत मुशक्कत में होंगे। दो माने हैं इसके, आमिलत नासिबा मुशक्कत में होंगे, थके हुए, क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है, मुशक्कत उठाता है तो थक जाता है और उस थकन का असर भी चेहरे पर आता है। तो यहाँ किस चीज़ की उन्हें थकन होगी क़यामत को, किस चीज़ का उन्हें मलाल होगा? मुफस्सिरीन ने लिखा है इसके दो मानी हैं। एक माना ये है कि उस दिन की हौलनाकी और उस दिन की वो सज़ा जो उन पर मुसल्लत हो चुकी होगी, उससे वो थके हुए होंगे। मिसाल के तौर पे मुजरिमीन को लाया जाएगा तो बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़े हुए होंगे, बड़े बड़े सलासिल और कड़ियाँ जो हाथों और पाँव को लगी होती है मुजरिमीन की निशानी के लिए। वैसे तो क़यामत को कोई डर नहीं होगा कि मुजरिम भाग जाएगा, बतौर निशानी क़यामत को जब मुजरिमीन को लाया जाएगा ना तो मुजरिम की हैसियत से पेश किया जाएगा। क़यामत को भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। दुनिया में जो कड़ी या बेड़ी या जो हाथ को लगाते हैं या पाँव में जो संदल वगैरह डालते हैं, तो खतरनाक मुजरिम जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी उसकी ये इसलिए करते हैं कि वो मुजरिम भाग जाते हैं। क़यामत को ऐसा कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मुजरिम को बतौर मुजरिम दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। और क़यामत की ये चीज़ें इतनी बड़ी होंगी कि मुजरिम उनसे थक चुका होगा, उनके वजन से, उनकी तेजी से। एक माना ये है, और एक माना ये है आमिलतुन नासिबा, कि वो जो अपनी कमाई उन्होंने दुनिया में की होगी, उसका जब कोई बदला नहीं मिलेगा तो उससे उनको पशेमानी और थकन होगी। दुनिया में बाद लोग कमाई करते हैं, लेकिन कुछ जुर्म उनमें ऐसे होते हैं जो उस कमाई को ज़ाया कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो बाद वक़्त नमाज रोज़ा भी करते हैं, लेकिन कोई साथ ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया जिससे वो गुनाह इतना बड़ा हुआ कि नेकियां बर्बाद हो गई, तो ये उस पर भी फिट आएगा कि जो कमाई लेकर आए थे उसका आगे बदला ही नहीं मिला। जैसे कुरान मजीद ने इसको सबसे बड़ा खसारा कहा है। सूरह अल-कहफ में अल्लाह फरमाते हैं हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला, लोगों तुम्हें सबसे बड़े घाटे और नुकसान वाले लोगों का बताएं। वो कौन लोग होंगे क़यामत को? जो सबसे ज्यादा, जिन्हें ज्यादा नुकसान होगा, वो कौन होंगे? फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम, ये वो लोग होंगे जिनकी जो कमाई की हुई थी वो दुनिया में ही ज़ाया हो गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, और वो ये समझते रहे कि हम बढ़िया नेकियां लेकर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा खसारा है कि एक शख्स ने दुनिया में नेकी की भी होगी लेकिन क़यामत को महरूम रहेगा। और ये वो लोग होंगे जिनके ईमान के साथ ऐसे बड़े जुर्म आ जाएंगे जो नेकियों को ज़ाया कर देते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जुर्म एक मुसलमान के लिए वो शिरक करना है, अल्लाह की ज़ात के साथ, सिफात के साथ शिरक का इर्तिकाब। शिरक के साथ अगर पूरी दुनिया के बराबर भी एक शख्स अमल करके आएगा लेकिन उसके अमाल में, उसके अकीदे में शिरक होगा तो वो नाकाबिल कबूल हो जाएंगे, सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने बतौर धमकी के लोगों को धमकाते हुए यहाँ तक फरमा दिया कि अगर अंबियाए कराम इतनी बड़ी शान वाले लोग हैं, पूरी मखलूक में अफजल वाला, अगर अंबियाए कराम से भी शिरक सरदर्द हो जाए तो उनके अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। अब नबी से शिरक तो नहीं होना होता, पैगम्बर से तो नामुमकिन बात है, लेकिन कुरान मजीद में एक जगह पे अल्लाह ताला ने 18 अंबिया का नाम लिया है, 18, और उसके आखिर में फरमाया है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये हमारे नबी ये भी शिरक करते, ना तो उन्होंने करना है ना इनसे मुमकिन है, लेकिन अगर ये कर लेते तो इनकी कमाई सारी की सारी ज़ाया हो जाए। तो आप अंदाज़ा करें, ऐसे अमाल लेकर आएंगे कि उनके साथ होते हुए नेकी फिर नहीं बनती।
اب اکثر لوگ جب یہ بات شرک کا نام لیا جاتا ہے نا تو اکثر لوگوں کو شرک کا شاید پتہ نہیں ہوتا یا ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، وہ فوراً ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے شرک کیا ہے؟ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، ایک مسجد میں بیان کیا کرتا تھا آج سے 15 سال 20 سال پہلے، تو اسی بات پہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ آپ روزانہ شرک کی بات کرتے ہو، وہ شرک ہے کیا؟ تو میں نے کہا تم روزانہ ہماری بات سنتے ہو، ہم نے کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ شرک کا نام لیا ہو اور بتایا نہ ہو، تو یہ شرک کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، اس کے بعد شرک کی وضاحت نہ کی ہو، ایسا تو نہیں کبھی ہوا۔ جب شرک آدمی بیان کرے تو شرک بیان کرنا چاہیے نا، تو شرک ہے کیا؟ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے، شرک یہ ہے کہ جو صرف یا جو کام اللہ کر سکتا ہے، یہ بات تھوڑی ذہن نشین رکھ لیجئے، موٹی سی بس آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کام جو اللہ کرتا ہے اور اللہ کی صفت خاصہ ہے، ایک تو وہ کام کسی دوسرے سے کروانے کا عقیدہ رکھنا کہ فلانا بھی یہ کر سکتا ہے، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ وہ کام کرانے کے لیے کسی کو پکارنا درمیان میں، کام اللہ ہی کرے گا، کام اللہ سے ہی کروانا ہے، لیکن درمیان میں کسی کو پکار لیا، جیسے آج کے کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، ہمیں بیٹا مل جائے، ہمارا کام سدھر جائے، ہمارا نقصان نفع میں بدل جائے، یا غوث پاک ہماری مدد فرمائیے، یہ جو ہے یا غوث پاک، اب غوث پاک کہاں ہے، کدھر ہے، کیا سامنے بیٹھے ہیں، کیا یہاں موجود ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ ساری باتیں اس شخص کے عقیدے پر چلی جائے گی کہ یہ غوث پاک کو یہاں سے بیٹھ کر اس کا عقیدہ ہے کہ غوث پاک اس کا مدینہ بغداد میں سن رہا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ غوث پاک اس کی بات کو سن کر آگے کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہی بنے گا شرک، کیونکہ غوث پاک یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ غوث ہے ہی نہیں ہے، کریں گے کیسے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو غوث نہیں بنایا، کسی کو ہم نے اپنے اختیار میں وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کا جو ملک ہے، شاہی ہے، اس میں کسی کو اللہ نے شریک نہیں بنایا، یہاں تک کہ اپنے پیغمبر کو بھی اپنی صفت میں شریک نہیں بنایا۔ تو اس لیے یہ بات نشی رکھیے، جو شخص یا رسول اللہ بیٹھ کر جہاں پکار رہا ہے، یا علی مدد پکار رہا ہے، یا غوث پاک پکار رہا ہے، یا داتا گنج بخش کہہ رہا ہے، یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو پکار رہا ہے، تو یہ اس کا پکارنا صریحاً شرک ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ان میں جن کو یہ پکار رہا ہے ان کی یہ صفتیں ہیں ہی نہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ہمیشہ سنتے رہیں گے، وہ ہمیشہ جانتے رہیں گے، بلکہ ان کو جب وہ دنیا پر تھے زندہ تب بھی یہ باتیں حاصل نہیں تھی، آج کیسے حاصل ہو جائیں گے؟ ایک چیز زندہ ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر مسلمان اس وقت مغالطے میں پڑ گئے ہیں، باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کہتی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور ہماری پکار سنتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی سنتے ہیں، یہاں ہمارے پاس ہے، ہمارے اندر ہے، اور اسی سے انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا ہے حاضر و ناظر کا۔ پھر کچھ ان کو کچھ واقعات سے، کچھ دور دور کی باتوں سے، اب ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تھی شروع سے آ رہی، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنا، عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے تو یہ شرک بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی صفت نبی میں سمجھ لی۔ تو اس طرح یہ ضروری نہیں کہ وہ کس کو پکار رہا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عاملۃ الناصبہ میں جو بات آ رہی ہے کہ وہ ایسی کمائی لے کر آئیں گے کہ جب آگے آئیں گے تو اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
جو کچھ کیا دنیا میں رہ گیا، اس کی ساری ساری برباد ہو جاتی ہے جس کے عقیدے میں یا عمل میں شرک آ جائے۔ اور شرک یہ ہوتا ہے اللہ والی صفت کو بندے میں سمجھ لے یا اللہ والا فعل بندے سے کروانے کی امید رکھ لے۔ جیسے آج کل اکثر تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، کئی بابوں سے دم کراتے ہیں، یہ جو تویز گنڈے والا معاملہ ہے، یہ تویز فروشی جو چل رہی ہے، یہ سب کے سب شرکیہ زمرے میں آتے ہیں۔ کوئی چھوٹا شرک ہے، کوئی بڑا شرک ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مسلمان کو جو دین اللہ نے دیا ہے، قرآن والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا، اسی پر رہنا ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو یہ حال تھا کہ وہ تھوڑی سی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ان کے بارے میں، پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کے صحابہ ہیں وہ تو کوئی ایسی غلطی کرتے ہی نہیں تھے، لیکن کوئی باہر سے آنے والا آدمی کبھی کبھی مبالغہ کر دیتا، کوئی بات کہنے میں غلط کہہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً روک دیتے۔ دیکھو ایسی بات نہیں کہو، یہ بات مجھ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک قبیلے والے آئے تو انہوں نے کہا یا سیدنا۔ اب سید کے دو معنی ہیں، ایک سید کا معنی ہے سردار، کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی ملک کا سردار ہونا، سیادت والا۔ ایک سید کا معنی ہے خود مختار، جو چاہے کر لے اور جو چاہے کرنے کی اس کو طاقت ہو، اس کے پاس اتنی ہمت و طاقت ہو کہ جو چاہے کر سکتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی دھوکے میں نہیں پڑو، اگر تمہارا مراد اس سے تمہاری خود مختاری ہے تو السید هو اللہ، تو خود مختاری کے معنی میں سید صرف اللہ ہے۔ اس لیے یہ جتنے درود احادیث میں پائے جاتے ہیں، جتنے درود و سلام، کسی درود میں لفظ سیدنا نہیں آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، آپ سید ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں سکھایا، کیوں؟ اس سے مغالطہ پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ سید سے مراد کون سا سید ہے، خود مختار یا سردار؟ کیونکہ جو سردار ہوتا ہے اس کو سرداری دی جاتی ہے، اور جو خود مختار ہوتا ہے وہ پورے ہر چیز کا مالک و مختار ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا کسی صلاۃ و سلام میں لفظ سیدنا نہیں آیا، یہ سب بعد میں لوگوں نے بنایا ہے۔ آج بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا، یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ اب ان لوگوں کا یہ بڑھانا اپنے طرف سے، یہ انہی کا وہی جواب دے ہیں، لیکن حدیث کے درودوں میں یہ لفظ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو کہیں مغالطہ نہ پڑ جائے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لوگ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر آج کل کے مسلمان پہ ایک اور حیرانگی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب مبالغہ کرتا ہے تو اور آگے نکل جاتا ہے، حالانکہ ہماری اس امت سے پہلے عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں وہ سب مبالغے کر لیے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں، عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا اوتار کہا، اللہ کا مظہر کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اللہ سے نکلا ہوا کہا، نور من نور اللہ، جو آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اور ایسا درود لکھا ہے، درود لکھی اور درود تاج، اس میں یہ لفظ موجود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، یہ بھی اسی طرح گڑا ہوا ہے۔ تو عیسائیوں نے ساری چیزیں اپنے نبی میں مانی، ان کا ہمارا نبی مردے زندہ کرتا ہے، مردے زندہ کرنا تو اللہ کی صفت ہے، نبی کے ہاتھ میں کیسے زندہ ہو گئے؟ لیکن انہوں نے اپنے نبی کو اللہ ہی مان لیا۔ آج کا عیسائی وہ رب یسوع مسیح عیسیٰ ہی کو سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سارا وہی اختیار لے کر آگے جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا۔ اور ہماری امت میں بھی ایسے لوگ، ایسے شاعر، ایسے نعت خواں اٹھے جنہوں نے یہی بات اپنے الفاظ میں کہی، جیسے یہ بہت پرانا شعر پڑھا جاتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا
خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ شعر بڑا مشہور شعر ہے، بڑا پرانا. وہی اللہ جو کبھی کبھی عرشوں کا ہوا کرتا تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ گیا. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی باتیں آج کے مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو صریحاً شرک ہے، جو صریحاً کفر کے شرک کے قریب ہی نہیں بالکل شرک بن جاتا ہے. اس لیے ایسی کمائی لے کر اگر کوئی کل قیامت کو آئے گا تو عاملۃ ناصبہ، وہ دیکھتے ہی اس کی وہ راکھ، وہ پہاڑوں جتنے عمل، وہ محفلیں منائی ہوئی، وہ عید میلاد نبی کیے ہوئے، وہ نمازیں پڑھی ہوئی، وہ روزے رکھے ہوئے، وہ جو بھی کمائی اس نے کی ہوئی تھی دنیا میں، وہ ساری کی ساری راکھ کی طرح اڑا دی جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو غبار بنا کر اڑا دیں گے. تو عاملۃ ناصبہ، وہ چہرے اس دن وہ چہرے جو گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کی قصور کیا ہوگا کہ وہ ایسی کمائی کر کے تھکے ہوں گے جس کا انجام اور بدلہ انہیں کچھ نہیں ملے. یہ ہے عاملۃ ناصبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ایک جگہ سے، تو وہ ایک راہب، یہ عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں جو بیٹھ کر اللہ کی صرف عبادت کرتے تھے. ہمارے دین میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. راہب بن کے بیٹھنا عیسائیوں میں تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے بنایا تھا. تو وہ بیٹھ کر کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، صرف اپنے عبادت کا وہ بھونک جاتے تھے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گرجا کے نیچے کھڑے ہوئے اور اوپر نظر کی تو اتفاق سے وہ راہب جھانک رہا تھا اوپر سے. انہوں نے دیکھا اس راہب کو، اس کے بال اڑے ہوئے ہیں، کھانا نہ کھا کر ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور عبادت کے وہ نشان اس کے نظر آ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے. تو صحابہ نے کہا کہ یہاں رونے کی کون سی بات ہے؟ لیکن چونکہ وہ لوگ دل والے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت کیوں روئے ہیں آپ، کیا وجہ بنی رونے کی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شخص کو دیکھ کر مجھے اس کے انجام کو دیکھ کر رونا آ گیا. پھر انہوں نے حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی عاملۃ ناصبہ، کہ یہ آج کتنی لگن سے اپنے طور پہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اس کا انجام کچھ بھی نہیں، جبکہ سوائے اس کے تھکن اور اس کی مشقت اور اس کی محنت اور مصیبت کے اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ سب اس کا بیکار جائے گا. یہ عیسائی مرنے والا اگر مرا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. عاملۃ ناصبہ یعنی ایسا عمل کیا ہوا جس سے تھکا انسان لیکن اس کا ثواب نہیں ملا. پھر فرمایا تسلا نارا حامیہ، ایسے چہرے ایسے عمل والے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ظاہر جب انجام ایسا ہے تو ان کا انجام کیا ہے؟ نارن حامیہ، نار آگ پہلے ہی گرم ہوتی ہے، آگے اس کی صفت حامیہ یعنی بھڑکتی ہوئی اور زیادہ جلانے والی. پھر ان کا وہاں کھانا کیا ہوگا؟ تسقا من عین آنیہ، فرمایا ان کو کھولتے ہوئے انتہائی زیادہ گرم پانی کے چشمے سے پینے کے لیے دیا جائے گا. آگ میں داخل ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ چہرے. تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی پینے کے لیے انہیں چشمے سے دیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، کوئی ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار، خاردار، بدبودار گھاس کے. جو انہیں کھانے میں وہ چیز دی جائے گی وہ بدبودار بھی ہوگی اور کانٹے دار بھی ہوگی، اس کے کانٹے گلے میں اٹک جائیں گے. کیونکہ جہنم میں جب سزا دینی ہے تو کھانا کیا، کھانا کس چیز کا ہوگا؟ جہنم دنیا کی جیل کی طرح تو نہیں ہے کہ جہاں VIP بھی لوگ ہوتے ہیں، کھانے کے اعتبار سے لوگ ہر کوئی مختلف ہوتا ہے. جہنم تو ایک سزا ہے، تو سزا جو انہیں ہوگی
اس میں کھانے میں بھی سزا ہوگی، پینے میں بھی سزا ہوگی اور رہنے میں بھی سزا ہوگی۔ تو فرمایا ان کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا، گھاس جو دی جائے گی، درخت کا جو شجرہ جس کو دوسرے موقع پہ زقوم کہا گیا ہے، اور ایک موقع پہ یہ اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پھینک دیا جائے تو کوئی شخص اس کو پی نہ سکے، اس کی اتنی کرواہٹ ہوگی اس زقوم درخت کی کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پانیوں میں ملا دیا جائے تو انسان یہ پانی اور حیوان یہ پانی پی نہ سکے، اتنی بڑی کرواہٹ ہوگی اس کی۔ اور فرمایا وہ کھانا پینا چونکہ انہیں بطور سزا ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے جسم میں کوئی موٹا پن آئے گا اور نہ ہی ان کی بھوک دور ہوگی۔ جب کھانا ہی اور پینا ہی ایسا سخت ہے تو اس سے بھوک کیسے مٹے گی، اور پھر جسم میں فربا پن یا موٹا پن کیسے آئے گا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ کھانے کے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ایک گروہ، پہلا گروہ جن کے انجام کے اعتبار سے قیامت کے دن ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس انجام کے قابل ہوں گے، جلتی ہوئی آگ میں جائیں گے، کھان پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی، کھانے کے لیے خاردار، کانٹے دار، بدبودار گھاس کی وہ ٹہنیاں جو نہ ان کو کچھ فائدہ دے گی۔ یہ ہے پہلا گروہ۔ پھر فرمایا دوسرا گروہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے، بہت سارے چہرے بارونق بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ برے انجام والے ہیں، اچھے انجام والے بھی تو وہاں پر ہوں گے۔ تو فرمایا بہت سارے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اور چونکہ مومنین جو ہوں گے، ایمان والے جو ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ یہ بات حدیث میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، جن پر وضو کیا جاتا ہے یہ اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے، اور اسی سے یہ امت پہچانی جائے گی۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے، بہت سارے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، لسعیھا راضیہ، ان کی کمائی جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، نیک عمل کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج عمرے کیے ہوں گے، ایمان لایا ہوگا، جو ان کی کمائی ہوگی راضیۃ، اس پر راضی ہوں گے، ان کے برعکس ہوں گے عاملۃ ناصبہ، وہ جن کی کمائی ضائع ہوگی وہ دوسرے ہوں گے، ان کی کمائی قابل قبول ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے جو ایمان صحیح ایمان ہے اس میں تھوڑا سا عمل بھی بڑے ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ جس ایمان میں شرک نہیں، بدعت نہیں، جس میں ایمان درست ہے اللہ اور رسول کے بارے میں، قرآن آخرت کے بارے میں، اس ایمان میں تھوڑی سی نیکی بھی بہت بڑا اجر لاتی ہے، اور جس ایمان میں یہ شرک و بدعت آتا ہے اس میں بڑے سے بڑا عمل بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا بہت سارے چہرے اس سے بارونق ہوں گے، اپنی کمائی پر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوں گے، باغات ہوں گے جس میں وہ، چونکہ جب آدمی باغات میں جاتے ہیں تو اس میں ایک اور قسم کی انہیں خوشحالی ہوگی، اس لیے فرمایا فی جنت عالیہ، باغات، بلند باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ یہ اکثر جنت کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ دنیا میں آدمی کو کہیں نہ کہیں کوئی غلط بات، کوئی گالی گلوچ گزرتے کان میں پڑ جاتا ہے، گندی باتیں کہنے والے کبھی روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بازاروں میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کوئی نہ کوئی غلط بات جو بندہ سننا نہیں چاہتا۔ اور جیسے آج کے زمانے میں یہ گانا بجانا، اب آپ گانا بجانا کوئی نہیں سننا چاہتا، لیکن دنیا میں گزرتے گزرتے ہو سکتا ہے کسی نے گاڑی میں اتنا اونچا سانگ لگایا ہوا ہو کہ وہ اندر سے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آواز آ جائے۔ تو دنیا میں کوئی نہ کوئی بات غلط کان میں پڑ جاتی ہے، لیکن فرمایا ان لوگوں کا نہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، بےہودہ بات قطعاً کبھی کوئی ایسی نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی،
اور وہ نہریں زمین میں جیسے کھدائی ہو کر بنتی ہے ایسے نہیں ہوں گی، اوپر ہوگی زمین کے، بغیر اس کے کھدائی کے ہوں گی۔ عین چشمے جاری ہوں گے لیکن زمین اس جنت کی اوپر زمین میں ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت لگے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے صاغر، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے کتار اندر کتار بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ہر طرف قالینیں ہی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ اللہ پاک نے اس جنت کا منظر کھینچا ہے۔ تھوڑا سا تصور کیجئے کہ انسان اس زندگی سے چلا گیا ہے، کل قیامت کو اب یہ پتہ نہیں چلنا، زندگی تو گزر رہی ہے ہر کسی کی، یکدم اس کی موت آئے گی۔ موت کے بعد اٹھے گا، آنکھیں کھولے گا تو میدان محشر ہوگا، پھر آگے فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد کا یہ ذکر ہے، جس کو ایمان کی آنکھ مانتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک ایسا منظر ہے کہ جو ہر انسان کو جس کے سامنے آپ یہ منظر رکھیں وہ چاہے گا کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، لیکن اس ملنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوشش تم سے ہونی، یہ کوشش ضروری ہے۔ اس لیے لسعیھا، سعی کو، بندے کے عمل کو پہلے ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ انہیں ہی ملے گی جو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ لسعیھا راضیہ، تو یہ جنت کا یہ منظر انتہائی دلکشش ہے، جو ہر ایک کو اپیل کرتا ہے، کھینچتا ہے اس کو۔ جس طرح جہنم کا منظر ڈراتا ہے، ہر انسان کو جس کے سامنے رکھے کم سے کم وہ سوچ کر ڈرے گا ضرور۔ اسی طرح جنت کا منظر دلکش ہے، کھینچتا ہے، لیکن اس کے لیے دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ، جو پہلا ہے وہ بغیر کچھ کیے حاصل ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت فکر دیتے ہوئے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، مکہ کے لوگ 3-4 چیزوں کے علاوہ باقی کی زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ان کے اوپر آسمان تھا، ان کے نیچے زمین تھی، ان کے پاس اونٹ تھے، اور ان کے پاس ان چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز زیادہ تر ان کے خیال میں نہیں آتی تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا یہ منکرین قیامت اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کیسے پیدا کیا گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اچھا اونٹ کو حیوانات میں سے کیوں چنا؟ اونٹ عجیب الخلقت ہے پہلے ہی، یہ آپ جب سمجھتے ہیں اونٹ کو دیکھیں، اونٹ جیسا کوئی دوسرا جانور نہیں ہے، ایک عجیب الخلقت اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو باقی جانوروں میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اونٹ پر جو بوجھ لادا جاتا ہے اس کو بٹھا کر لادتے ہیں، پھر وہ سارا بوجھ لے کر اٹھتا ہے، باقی کسی جانور میں یہ طاقت نہیں ہے۔ باقی آپ جس کو بھی لا دیں گے کھڑا کھڑا لا دیں گے، گھوڑا دیکھ لیں، گدھا دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہاتھی دیکھ لیں، ہاتھی بہت بڑا جسم والا جانور ہے، لیکن اس کو بھی کھڑے کھڑے پر جو پلان باندھ کر اس پر سامان رکھا جاتا ہے۔ لیکن اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس کی ٹانگوں میں، اس کے اندر، کہ وہ جتنا اس کو لا دو پھر وہ کھڑے ہو جاتا ہے وہ سامان لے کر۔ عجیب الخلقت ہے وہ، اس لیے اللہ نے فرمایا کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ اس کے بڑے واقعات ہیں، وقت چونکہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے میں اس طرف نہیں جاتا، پھر کبھی کسی موقع پر۔ اونٹ میں بڑی ایسی خصیصیں ہیں کہ یہ جو دوسرے جانوروں میں نہیں، مثلا کیونکہ جنگل اور صحرا میں اکثر لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے اس زمانے کے، تو یہ راستہ بھی پہچان دیتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کئی کئی دن یہ بغیر پانی کے، اس کے اندر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ پانی پی کر دوبارہ اس کو پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، 8-8 دن بغیر پانی کے یہ صحرا میں چل سکتا ہے۔ اور پھر اس کو ایک اللہ نے ایسی سمجھ دی ہے، جو اس کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے یہ بھی یاد رکھتا ہے، اور جو اس کو مارتا پیٹتا ہے یہ بھی یاد رکھتا ہے۔
اس سے انتقام بھی لیتا ہے. جس نے اس کے اچھا رکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس طریقے سے کہ دشمن کو قریب بھی نہیں آنے دیتا. اور جو اس کو مارتا پیٹتا ہے, زیادہ لاتا ہے, اس کے اندر وہ غصہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسے کاٹ کھاتا ہے. ایسے بے شمار واقعات یہاں نجد میں بھی, اخبارات میں بھی آتے رہتے ہیں, اکثر آتے رہتے ہیں. بہت قریب سے ایک واقعہ اخبار میں آیا تھا. ایک آدمی نے اونٹ بیچ دیا ہوا تھا سعودی نے, تو وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ منڈی میں گیا تو دیکھا اسی کا اونٹ بک رہا ہے. تو جب وہ بیچنے والے کے پاس گیا ویسے پوچھنے کے لیے کہ تو نے ابھی تک اس کو رکھا ہوا ہے, تو نے کہاں سے لیا, جیسے آدمی کو ایک ہوتی ہے کہ جانور سے. تو وہ دونوں نیچے کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اونٹ نے اس پہلے مالک کو سر کی کھوپڑی سے ایسے پکڑ کے کاٹ ڈالا. وہ بعد میں اس نے بتایا کہ میں اس کو کبھی کبھی مارا کرتا تھا, شاید اس نے وہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کی. تو اونٹ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو دور سے بھی بہت زیادہ دور تک دکھائی دیتا ہے. ایک دفعہ ایک تاجر راستے پہ جا رہا تھا اور وہ پیچھے اس کا خود چل رہا تھا, اونٹ پر سامان لاد کر وہ آگے جا رہا ہے. اونٹ نے دور سے راستے پہ کچھ لوگوں کو لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شاید کچھ لوگ, اس نے تھوڑا سا راستہ اپنا وہاں سے, وہ لوگ راستے پر سو گئے تھے کہ اگر کوئی آئے گا, چور تھے